بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس یہ جو لیکچر ہے یہ کمپیوٹر ایجوکیشن کلاس 8 کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور ہم جو ٹاپک آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن ڈیوائسز۔ تو ابھی تک اگر آپ نے بکس اوپن نہیں کی تو کمپیوٹر ایجوکیشن کلاس 8 کا جو پیج نمبر 12 ہے وہ آپ اوپن کر لیں تاکہ مزید اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ کمیونیکیٹ کا مطلب ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ تو ایسی ڈیوائسز جن کے ذریعے سے ہم انٹرنیٹ اپنے کمپیوٹر میں لگاتے ہیں تو ایسی ڈیوائسز کو کمیونیکیشن ڈیوائسز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لائن میں ان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، کمیونیکیشن ڈیوائسز آر دی ڈیوائسز یوز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا اینڈ سگنلز۔ تو ایسی ڈیوائسز جو سگنل کو بھیجنے اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو کمیونیکیشن ڈیوائسز کہتے ہیں۔ A communication device is responsible for the conversion of data by sender device into a suitable form for transmission on network and receiving end۔ تو کمیونیکیشن ڈیوائس کا ایک جو وہ مقصد یہ ہوتا ہے، یا اس کا رسپانسیبل، یہ اس بات کی رسپانسیبل ہے کہ جب ہم جو وہ ڈیٹا کو آگے بھیجتے ہیں تاروں کے ذریعے سے، جو PTCL کی تاریں باہر نیٹ والی ہیں تو ان کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، تو ان کو ایک ایسی فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ان تاروں کے ذریعے سے وہ گزر سکیں۔ اگر ہم ایسی ان کو بھیج دیں تو وہ نہیں گزر سکتی، تو اس لیے کمیونیکیشن ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں جو ان کو اس فارم میں تبدیل کرتی ہیں کہ جس فارم میں وہ جو تاریں ہیں PTCL والی یا نیٹ والی تاریں ہیں ان میں سے وہ ڈیٹا گزر سکے۔ Converts it back into digital form that is understood by any electronic device like computer۔ اور جب دوسرے کمپیوٹر تک وہ سگنلز پہنچتے ہیں ان تاروں کے ذریعے سے گزر کے، تو ادھر جو ہے وہ ان کو کنورٹ بیک کرنا پڑتا ہے۔ کنورٹ بیک کرنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں وہ ڈیجیٹل فارم میں جو سگنل کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے جب ہم تاروں کے ذریعے سے بھیجنا ہے تو تاروں کے لیے الگ فارم ہونی چاہیے، اور جب وہی سگنل جو ہے کمپیوٹر کے اندر داخل ہو تو اس کے لیے الگ فارم ہونی چاہیے۔ تو پہلے جب جو سینڈر کمپیوٹر ہے وہ اس کو کنورٹ کرے گا اور فارم میں، اور جب اینڈ کمپیوٹر تک وہ چیز پہنچے گی تو اس کو دوبارہ کنورٹ بیک کرنا پڑے گا تاکہ کمپیوٹر اس کو دوبارہ پڑھ سکے۔ تو سم کامنلی یوز کمیونیکیشن ڈیوائسز اور ڈائل اپ موڈیم نیٹورک انٹرفیس کارڈ۔ تو جو دو ڈیوائسز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ڈائل اپ موڈیم اور نیٹورک انٹرفیس کارڈ، جس کو عام زبان میں NIC کہتے ہیں۔ تو یہ دو ڈیوائسز جو ہیں وہ کمیونیکیشن ڈیوائسز میں شمار ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈائل اپ موڈیم کے بارے میں پڑھیں گے اور نیٹورک انٹرفیس کارڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ڈائل اپ موڈیم کے بارے میں۔ ڈائل اپ موڈیم is a device that allows the user to connect computer using telephone line۔ تو ڈائل اپ موڈیم ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے، ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو کہ ہمیں الاؤ کرتی ہے، جو کہ ہمیں اجازت دیتی ہے، جو کہ یوزرز کو اجازت دیتی ہے کہ ٹیلی فون لائنز کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ کس چیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے؟ تاکہ انٹرنیٹ آ جائے۔ ٹو کمیونیکیٹ ود ادر کمپیوٹرز اوور دی انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ پر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو ٹیلی فون لائنوں والا طریقہ ہے اس کو کرنے کے لیے ڈائل اپ موڈیم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ دی کمیونیکیشن تھرو موڈیم ٹیک پلیس بائی ٹرانسفرنگ ڈیجیٹل اینڈ انالاگ سگنلز۔ تو یہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے موڈیم کے تھرو؟ یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹو انالاگ سگنل کی کنورژن کرتے ہیں۔ دی موڈیم کنورٹس ڈیجیٹل سگنل انٹو انالاگ سگنل۔ تو چلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں گا، یہ ہمارے پاس یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، تو کمپیوٹر کی جو زبان ہے وہ 1 اور 0 کی فارم میں ہوتی ہے۔ 1 اور 0 کا مطلب ڈیجیٹل سگنل کی فارم جو ہوتی ہے وہ 1 اور 0 کی فارم ہوتی ہے، تو کمپیوٹر صرف اسے ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ سگنل دیکھ رہے ہیں، تو یہ اگر سگنل یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کو 0 کہتے ہیں، اور اگر یہ سگنل یہاں سے یہاں تک یہ اوپر ہے تو اس کو 1 کنسیڈر کیا جائے گا، پھر یہ 0، پھر یہ 1 کنسیڈر ہوگا۔ جبکہ یہ والا جو سگنل ہے اس کو انالاگ سگنل کہتے ہیں۔ یہ آپ اس سگنل میں اور اس سگنل میں فرق دیکھ سکتے ہیں
کہ یہاں پر اس کے کونے بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک 1 ہے، سوری یہاں سے یہاں تک 1 ہے اور یہاں سے یہاں تک 0 ہے. جبکہ اب یہ دیکھیں کہ اس کے کونے جو ہیں وہ اس طرح مڑے ہوئے ہیں، گول ہے مطلب، اور یہاں سے اس طرح 1 اور 0 کا کلیئر آئیڈیا نہیں ہے کس جگہ پہ یہاں پر اب 1 ہے یا یہاں پر 0 ہے، صحیح پتہ نہیں چل رہا. تو یہ تو تھی انالاگ اور ڈیجیٹل چیزیں. تو یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ بھی بتا دوں گا، یہ جو کھمبے ہیں یا جو تاریں ہیں جو باہر لگی ہوئی ہوتی ہیں انٹرنیٹ والی، ان کے ذریعے سے یہ سگنل جو ہے انالاگ اس فارم میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور کمپیوٹر میں ہمیں اس فارم میں چاہیے ہوتا ہے. تو جب ہم کمپیوٹر سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو آگے موڈیم لگی ہوئی ہوتی ہے. تو موڈیم اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کو ماڈولیٹ کر دیتی ہے. ماڈولیٹ کا مطلب جو ہے یہ ڈیجیٹل فارم سے انالاگ فارم میں تبدیل کر دیتی ہے. تو دوسری سائڈ پر دوسری موڈیم لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، ڈی ماڈولیٹ کرتی ہے. ڈی ماڈولیٹ کا مطلب کہ انالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کر دیتی ہے تاکہ یہ ڈیجیٹل سگنل جو ہے کمپیوٹر جو ہے اس کو سمجھ سکے. تو امید ہے کہ ماڈولیشن، ڈی ماڈولیشن اور یہ انالاگ اور ڈیجیٹل سگنل آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا، کیونکہ یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز انہی 4 چیزوں پر بیس کرتی ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ چیز لازمی سمجھنی ہے کہ ماڈولیشن کیا ہوتی ہے، ڈی ماڈولیشن کیا ہوتی ہے، اور انالاگ سگنل کیا ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل سگنل کیا ہوتا ہے. تو اگر ابھی تک آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ 4 چیزوں کی، تو آپ یہ تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں اس ویڈیو کو تاکہ دوبارہ یہ پلے ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ سکیں. تو چلیں اوپر چلتے ہیں. The modem converts digital signal into analog signal which is known as modulation, and converts analog signal into digital signal which is called demodulation. Hence the name modem. تو اس لیے اس کو modem کہتے ہیں. تو آئی ایس پی یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، وہ کمپنی ہوتی ہے جو کہ ہمیں انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتی ہے یا انٹرنیٹ کی سروس ہمیں دیتی ہے. تو اس کے بعد یہاں سے نیچے چلتے ہیں. دی لمیٹیشن آف ڈائل آف موڈیم آر، کہ اس کی جو لمیٹیشنز کون سی ہیں، کہاں تک یہ لمیٹیڈ ہے، یا کون سے اس کے ڈرا بیکس ہیں. ہم اس کو ڈرا بیکس بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلے اس کا ڈرا بیک جو ہے سلو سپیڈ ہے، اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے. دوسری چیز، if telephone line is connected with internet the line cannot be used for phone calls. تو یہ جو ڈائل اپ موڈیم ہوتی ہے یہ ہم پی ٹی سیل وغیرہ سے لیتے ہیں. اور پی ٹی سیل وغیرہ سے کیسے لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ فون ملتا ہے اور ایک اور تار ملتی ہے جو ہم سے جو ہے سسٹم یونٹ کے اندر لگاتے ہیں. تو جب ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوں گے تو تب ہم اس فون کے ذریعے سے کوئی کال نہیں کر سکیں گے. جب ہم ڈسکنیکٹ کریں گے نیٹ کو تو پھر ہم کالیں کر سکیں گے. ٹیلیفون کیبلز آر ویکر ٹو سگنل ڈسٹارشن اینڈ نائس. جو ٹیلیفون کیبلز ہوتی ہیں باہر، جو ٹیلیفون والے کھمبے آپ کے علاقے میں یقیناً لگے ہوئے ہوں گے، تو ان کے اوپر بلیک کلر کی تاریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر کھمبے کے اوپر ایک ڈبی سی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تاریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کھمبے کے ساتھ، اور وہ پھر ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ ٹیلیفون کیبلز جو ہوتی ہیں وہ بہت ویک ہوتی ہیں اور ان میں بہت زیادہ ڈسٹارشن یا بہت زیادہ نائس آ جاتی ہے. تو یہ اس کی لمیٹیشنز تھیں. اس کے بعد جو دوسری ڈیوائس ہم کمیونیکیشن ڈیوائس کے اندر پڑھیں گے وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے. یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ آپ کے سسٹم یونٹ کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہوتی ہے. جو باہر سے تار آ رہی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہم انٹرنیٹ کی جو تار ہے وہ اس جگہ پہ جو خالی جگہ بنی ہوتی ہے یہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ جو کارڈ ہے یہ سسٹم یونٹ کے اندر لگا دیتے ہیں. اس طرح لگاتے ہیں کہ یہ باہر والی چیز جو ہے باہر سے یہ سوراخ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے جو ماؤس لگانا ہو یا کی بورڈ لگانا ہو تو ہم سسٹم یونٹ کے پچھلی جانب جاتے ہیں اور باہر سے یہ سوراخ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا یہ جو سوراخ ہے یہ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہم لگا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں. نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ اس کمپیوٹر ہارڈ ویئر کمپوننٹ، یہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے دیٹ کنیکٹ کمپیوٹر ٹو اے نیٹ ورک، جو کمپیوٹر کو نیٹ ورک کے ساتھ جوڑتا ہے. دی پرپز آف دی نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ از ٹو پریپیئر سینڈ اینڈ کنٹرول ڈیٹا آن دی نیٹ ورک. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے اس کو پریپیئر کرنا. پریپیئر مطلب اس کی تیاری کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو سینڈ کرنا، بھیجنا، یا اس کو کنٹرول کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے. اٹ مانیٹرز فلو آف ڈیٹا. یہ جو ڈیٹا ہے جو انٹرنیٹ کے لیے جو ہم ڈیٹا بھیجتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اس کو مانیٹر کرتے ہیں. مانیٹر کرنا مطلب دیکھنا. اٹ آلسو ٹرانسفارم دی ڈیٹا کمنگ فرام دی نیٹ ورک انٹو ڈیجیٹل فارم. تو یہ جو ہے وہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے
نیٹ ورک سے اس کو ڈیجیٹل فارم میں تبدیل کرتا ہے. کیوں ڈیجیٹل فارم میں تبدیل کرتا ہے؟ کیونکہ جو کمپیوٹر ہے وہ ڈیجیٹل فارم کو ہی سمجھ سکتا ہے, 1 اور 0 کی فارم کو ہی سمجھ سکتا ہے, تو اس لیے اس کو تبدیل کرتا ہے. اٹ از آلسو کارڈ نیٹ ورک انٹرفیس, نیٹ ورک کارڈ, انٹرنیٹ کارڈ اور لین کارڈ. اس کے یہ مختلف نام ہیں, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ NIC کو NC بھی کہتے ہیں, IC بھی کہتے ہیں اور لین کارڈ بھی کہتے ہیں. ناؤ ڈیز وائرلیس نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ, ابھی جو ہے وہ کارڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم یونٹ کے اندر جو ہے وہ وائرلیس لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا اینٹینا لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ وائرلیس ہوتے ہیں. آر آلسو ان یوز WNIC یوز ریڈیو ویوز فار ٹرانسمیشن آف ڈیٹا, تو وہ جو ہیں وہ ریڈیو ویوز کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو ٹرانسمیٹ کرتی ہیں. تو آج کے لیکچر ہم یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے نیچے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا مجھے ڈائریکٹلی میسیج کریں تاکہ آپ کو دوبارہ یہ بات سمجھا سکوں. ویڈیو کے اینڈ پہ میں تمام اسٹوڈنٹس کہوں گا کہ میرے چینل ٹاپ IIT ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا لیکچر نمبر 5 اور اس سے جو مزید اگلے لیکچر ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کے اندر مل جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.